سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جنت کو سرکار بلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جی بلند روپے تک اللهم صل على سيدنا ومولانا کہاں میلاد لکھا ہے آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیں کہ میلاد جو منا رہے ہیں جس طریقے سے منا رہے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے ایسے میلاد منایا جیسے ہم منا رہے ہیں؟ غور و فکر کے ساتھ سماعت کریں. نبی کا میلاد مناتے ہیں نبی کی رات کو درود پڑھ کر، نبی کا ذکر کر کر میلاد مناتے ہیں، نبی کی شانیں بیان کر کر میلاد مناتے ہیں، نبی کی صفتیں بیان کرتے ہیں تو یہ میلاد ہے، نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں تو یہ میلاد ہے. یہ شور شرابے سے میلاد نہیں ہوتا. جو آپ شور شرابہ کر رہے ہیں نا یہ میلاد نہیں ہوتا. یہ حضور کے میلاد کی توہین ہے، حضور کے میلاد کی بے ادبی ہے. رب ذوالجلال کی قسم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب مسجد نبوی شریف کے قریب جاتے تھے اپنا سانس روک لیتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پے کے ولی کامل جب حضور کے در اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو اپنے سانس کو روک لیتے تھے. کس لیے روکتے تھے؟ کہ حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے. حضور کے در پر ہمارا سانس جو ہے وہ اونچا سانس نہ نکلے. آپ بے ادبی کے ڈر سے اپنے سانس کو روک لیتے تھے. تو آپ نے کیسے سانس روکے ہوئے ہیں؟ حضور کا میلاد ہے، حضور کا جشن منا رہے ہیں، آپ کی شور کی آواز آ رہی ہے. نعتیں پڑھیں، نعتیں سنیں، اللہ کے نبی کا ذکر کریں. کیا پہلے سے کبھی ہم نے مٹھائی نہیں کھائی، چاول کبھی ہم نے پہلے نہیں کھائے، حلوہ ہم نے کبھی پہلے نہیں کھایا، کیک ہم نے کبھی پہلے نہیں کھایا. حضور کی ولادت کا جو مسئلہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو. اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو نبی کی شانیں بیان کر کے سناؤ. یہ میلاد ہے. نبی کے گیت گاؤ، نبی کے گیت گاؤ. جس نبی کے توسط سے تم دنیا میں آئے ہو اس نبی کا نام لو، اس نبی کی شانیں بیان کرو. نبی کی شانیں بیان کرنا ہی میلاد ہے. جو نبی کے نقص تلاش کرتا ہے وہ میلاد نہیں ہے، وہ بے ادبی ہے، وہ گستاخی ہے. نبی کا میلاد منانا ہے تو نبی کے ہو جاؤ. تو میں جو حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھ کر واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پہنچے تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے کپڑوں کو ٹٹولا. کس لیے ٹٹولا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے اس لیے ٹٹولا کہ بہت بڑی بارش دیکھی تھی میں نے، حضور کے اوپر بارش ہو رہی تھی. تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کپڑوں کو ٹٹولا کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ سوکھے ہوئے ہیں، وہ گیلے نہیں ہوئے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اے مومنوں کی ماں یہ کیا ٹٹول رہی ہو؟ ہم کی تھی آقا حضور میں یہ تلاش کر رہی ہوں، یہ ٹٹول رہی ہوں کہ بارش بہت ہو رہی ہے لیکن آپ کے کپڑے سوکھے ہوئے ہیں. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اے مومنہ کی ماں آپ کے سر پر کون سا کپڑا لیا ہوا ہے؟ اپنے سر پر کون سا کپڑا لیا ہوا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے عرض کی تھی آقا یا رسول اللہ آپ کی چادر مبارک میں سر پر اوڑھی ہوئی تھی. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری چادر اپنے سر پر اوڑھی ہوئی تھی اس چادر کی وجہ سے تمہیں انوار کی بارش نظر آ رہی تھی. ویسے بارش ہو نہیں رہی تھی، انوار کی بارش اللہ رب العالمین کی رحمت کی بارش ہو رہی تھی. اللہ رب العالمین
ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم روش جلی کے ہم غمخوار نبی کے ہم غمخوار نبی کے ہم پیارے آقا ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. آمینہ مائدہ ہے لال بڑا سونا. کرنا ہے پبلک فنش کی یہ ویڈیو تو بیک ہو جا پبلک باقی اور بات پڑھا بڑا ویاہ والی فلم جی رانی بڑا رنگ دے رنگ دے اللہ آ جاؤ نکے نور جو
नारा है तकबीर